الف لام میم. آئیے میں آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہی لیے چلتا ہوں. اور یہ زمانہ مدینہ منورہ کا ہے، اور مدینہ منورہ کا بھی زمانہ وہ ہے جب پردے کے احکام نازل ہو چکے ہیں. میں 7 ہجری کا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں. پردے کے احکام نازل ہو چکے ہیں، اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن کے اندر کچھ حبشی نوجوان جمناسٹک کے کرتب دکھا رہے ہیں. جمبازی جسے کہتے ہیں عربی میں. یہ جمناسٹک اس زمانے کی جنگوں کے لیے بڑی اہمیت کی حامل تھی. تلوار اور نیزے کی لڑائی کے اندر اس کی بڑی اہمیت تھی. تو وہ مجاہد اس وقت یہ کرتب دکھا رہے تھے جو جمناسٹک کے کرتب ہیں. اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح گھر کے دروازے کو پکڑا ہوا ہے، اور یہ جو وی بنتی ہے اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوہنی میں حضرت عائشہ صدیقہ اپنی ٹھوڑی مبارک رکھی ہوئی ہے، اور آپ اپنی اہلیہ کو وہ تماشا دکھا رہے ہیں. یہ تماشا دکھا رہے ہیں. پھر یہ بھی نہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے دکھایا، بلکہ جب کافی دیر گزر گئی تو پوچھا عائشہ بس یا اور؟ تو امی عائشہ کہتی ہیں ابھی اور، ابھی اور، حتیٰ کہ وہ معاملہ ختم ہو گیا، وہ تماشا ختم ہو گیا، جمناسٹک کے کرتب دکھانے بند ہوئے. تو تب امی عائشہ نے اپنے آپ کو پیچھے کیا. اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے بازوؤں کے اندر رکھ کر یہ باقاعدہ کونی کے اوپر ٹھوڑی رکھی ہوئی ہے، اور وہ دیکھتی جا رہی. یہ کیا منظر ہے؟ یہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے گھر کے اندر ایک نابینا صحابی بھی آتے ہیں، اور نابینا صحابی آ کر بیٹھتے ہیں تو ازواج مطہرات جو پاس بیٹھی ہوئی ہیں ان کو کہتے ہیں کہ اگر یہ نابینا ہے تم تو نابینا نہیں ہو. وہاں پر یہ معاملہ، لیکن دور سے ایک فاصلے سے یہ تفریح کا پروگرام دکھانا، اس پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اجازت دے رہے ہیں بلکہ خود دکھلا رہے ہیں. یہ کیا فن ہے؟ یہ مرد کا فرض ہے اور عورت کا حق ہے کہ اس کو تفریح کروائی جائے. اے مرد تو ایک اچھا شوہر ہے، تو اچھا شوہر ہونے کے ناطے محمد رسول اللہ سے سیکھ کر یہ فن اپنی بیوی کی محبتوں کا حصول کر لے. جب بیوی، ذرا دیکھیے یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں. میں ایک اور حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کہیں سفر کرنے لگے، تو سفر کرتے ہوئے آقا کی سنت مبارک ہے کہ جب بھی جانا ہے پیسے پورے ہوئے تو ساری بیویوں کو ساتھ لے لیا، اور اگر پیسے تھوڑے ہوئے تو تھوڑی بیویوں کو ساتھ لیا. لیکن وہ اپنی مرضی سے چناؤ نہیں فرماتے تھے. وہ کہتے کہ دیکھو بیویوں، میں جانے لگا ہوں فلان جگہ پر، سفر پہ جانا ہے تو میرے ساتھ تم چلنا چاہو تو آؤ، میں تمہیں ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس پیسے تھوڑے ہیں. تو اس طرح کرو کہ آپس میں قرعہ ڈال لو، جس جس کا نام قرعے میں نکل آئے، 2 کا نکلے، 3 کا نکلے، 3 کا ہے تو 3 قرعے میں سے پہلی پرچیاں نکال لو، 4 ہیں تو 4 کے لیے نکال لو. تو جو قرعے میں سے نام نکل آئیں گے وہ اس دفعہ سفر میں میرے ساتھ جائیں گے، تاکہ اگر پیسے تھوڑے ہونے کی بنیاد پر باہر جانا مشکل ہو گیا تو قرعہ اندازی کر لی. قرعہ اندازی کر لی ہے تو پھر جو گھر میں رہ جائیں گی اس قرعہ اندازی کے نتیجے میں
وہ اپنے آپ کو محروم نہیں سمجھیں گی. وہ تو کہیں گے کہ کرا ہوا, ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے فلاں فلاں کا نام نکالا اس لیے وہ ساتھ گئی ہیں. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل سے کام لیا ہے, بے انصافی ادھر سے نہیں ہوئی. اس طرح خاوند کے متعلق کوئی شبہ پیدا نہیں ہوتا, محبتیں ملتی ہیں, پیار ملتا ہے. اگر میرا نام نکل آتا تو میں ضرور جاتی, نام ان کا نکلا تھا اور نکالا تو میں نے تھا, اس لیے وہ ساتھ گئی ہیں. میں کہتا ہوں کہ فرض کیجیے آپ کے پاس باہر جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, تھوڑے ہیں, تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ جو کھانا آج گھر میں کھانا ہے, بیوی بچوں کو ساتھ لیا, باہر جا کر کہیں پر سیرگاہ کے اندر بیٹھ گئے, قریبی کسی جگہ پر جہاں پہ آپ آسانی سے پہنچ سکتے ہیں, وہاں کسی سیرگاہ میں بیٹھ کے آپ نے وہ کھانا کھایا اور گھر آ گئے. تو لیکن یہ آؤٹنگ جو ہے یہ محبتوں کو جنم دیتی ہے. میں کہتا ہوں کھلونے نہیں لے کر دے سکے تھے بچوں کو, بیوی کے ساتھ جا کے نہیں, لیکن رسول اللہ کی طرح دوڑیں تو لگا سکتے ہیں کہ نہیں لگا سکتے, اس پہ کے اوپر کون سے پیسے لگنے ہیں. لیکن اصل بات اس فن کا جاننا اور اس کے مطابق عمل کرنے کا فیصلہ کرنا ہے. یہ فیصلہ تو آپ ہی کو کرنا ہوگا. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ 5 بیویوں کو لے کر جا رہے ہیں ایک سفر پہ. جب سفر پہ لے کر جانا ہے تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونٹنیاں تو بہت ہیں, کسی کا نام قصوہ ہے, کسی کا نام کچھ ہے. ایک اونٹنی بہت عمدہ, اس کا نام ہے انجشا. یہ انجشا اونٹنی بڑی زبردست سیل جسے اونٹنی کہتے ہیں, وہ جب چلتی ہے تو جھٹکے کم دیتی ہے اور تیز چلتی, بڑی عمدہ سواری جسے سمجھا جاتا تھا, یہ وہ تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجشا کو لیا, اس پہ ان کو بٹھایا اور سفر اس پہ کروایا. اس فن کو دیکھیے, اونٹنیاں تو دوسری بھی ہیں, آقا کے پاس ہی موجود ہیں, لیکن اہتمام اسپیشل کر رہے ہیں کہ نہیں وہ اونٹنی جو سیل ہو, وہ اونٹنی جو تیز ہو, وہ اونٹنی جو جھٹکے کم لگائے. گویا سفر کے دوران بھی سہولیات کا مہیا کرنا, عمدہ سواری مہیا کرنا. یہ عمدہ سواری ایک دفعہ مہیا کر کے دیکھ لیجئے, اپنی استطاعت کے اندر ہی رہ کر کیجئے, پھر دیکھیے محبتیں کتنی ملتی ہیں. اس کا ذرا اظہار تو کر کے دیکھیے کہ ہاں یہ گاڑی تو جا سکتی ہے, یہ فلان چیز جگہ بھی وہیں پر, یہ چیز بھی وہیں پر جاتی ہے, یہ تانگا بھی جاتا ہے, لیکن اس میں جھٹکے بڑے لگتے ہیں. فلان چیز میں نے اس لیے تمہارے لیے لی ہے کہ تم آرام سے میرے ساتھ وہاں پہ جاؤ. اب دیکھیے کہ وہ جو تم آرام سے جاؤ, یہ جو اس کے سکون کا خیال رکھا ہے, بیوی اپنے دل کو کھول دیتی ہے, محبتیں وا کر دیتی ہے, اور پھر انسان کے لیے وہ بیوی یہ بن جاتی ہے جس کے لیے یہ نازل ہوئی. اور پھر دیکھیے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 بیویوں کو لے کر گئے ہیں, اونٹنی بیٹھنے لگی ہے, اور بیٹھتے ہوئے تو اونٹنی کوئی بھی ہو, وہ پہلے ایک آگے کو جھٹکا دیتی ہے, ایک پیچھے کو جھٹکا دیتی ہے, پھر ایک آگے کو جھٹکا ہوتا ہے, پھر آخری جھٹکا پیچھے اور نیچے کو ہوتا ہے. یہ جھٹکا زوردار ہوتا ہے. یہ جھٹکے سے جب بیٹھنا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں اوپر ہیں اور اس کی گردن کے اوپر, اونٹنی کی گردن کے اوپر ہاتھ پھیرتے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں مہلن مہلن یا انجشا علیک القرورات. انجشا آرام سے, آرام سے انجشا, تمہارے اوپر آپ گینے بیٹھے ہوئے ہیں. اب دیکھیے استعارہ کیا خوبصورت استعمال فرما رہے ہیں کہ اپنی بیویوں کو کہتے ہیں یہ آبگینے تمہارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی نازکیوں کے حوالے سے ایک خوبصورت استعارہ استعمال فرماتے ہیں. یہ بیوی کو اچھا نام دینا یہ شوہر کا فرض اور بیوی کا حق ہوتا ہے. اب میں اگر آپ سے پوچھ لوں, میرے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہو, تم ہی بتاؤ کبھی بیوی کو اچھے نام سے پکارا ہے؟ کبھی پیار سے کوئی نام دیا ہے؟ دیا بھی ہوگا تو بڑا چھپ چھپا کے اسے کچھ کہا ہوگا. آپ نے کبھی اس کو یہ نام دیتے ہوئے اندر کا ایک خوف بھی ساتھ محسوس کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ اور ہمارے ہاں ہوتا بھی ایسا ہے
کہ اگر کوئی بیوی کو پیار سے بلا لے، جس طرح رسول اللہ نے آپ گنے کہا، کوئی کسی کو پیار سے کوئی نام دے لے، تو ہمارے ہاں تو باقاعدہ اسے کہا جاتا ہے یہ تو بیڑا غرق ہو گیا، یہ تو بیوی کے نیچے لگ گیا، یہ تو برباد ہو گیا۔ جو آپ کو یہ تانا دے اور آپ کو خوف محسوس ہونے لگے، دل کے اندر میں چاہتا ہوں کہ وہ قوت نصیب ہو آپ کو۔ جو کوئی آپ کو یہ کہے کہ یہ بیوی کے نیچے لگ گیا ہے، برملا کہیے خدا کی قسم محمد رسول اللہ کے نیچے لگ گیا ہوں۔ محمد رسول اللہ اپنی بیویوں کو اچھا نام دیتے تھے، میرے لیے وہ اسوہ ہیں، اس لیے میں ان کو اچھا نام دیتا ہوں تاکہ میرا رسول مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور اس کے بدلے میں میرا اللہ اس دنیا کو بھی جنت نظیر بنا دے اور اس دنیا کو بھی جنت نظیر بنا دے۔ ذرا سوچئے تو سے، عمدہ خیال کرنا، عمدہ نام دینا، محبت سے پکارنا، پیار سے باتیں کرنا، یہ بیوی کا حق ہے اور شوہر کا فرض۔ ذرا اس فن کو دیکھیے، شادی شدہ لوگ اس پہ ذرا غور کریں۔ نبی اکرم وہ جو میں نے حدیث تھوڑی دیر پہلے سنائی تھی آپ کو کہ 3 دن کے بھوکے ہیں، اور 3 دن کے بھوکے گھر میں بکری آئی ہے اور وہ گوشت پک رہا ہے۔ باہر سے کہتے ہیں عائشہ 3 دن کے بھوکوں کے گھر کے اندر گوشت خوشبو سونگ لی تھی۔ تو اس وہ واقعہ جو میں نے بیان کیا، اس میں جب امی عائشہ وہ پکا لیتی ہیں، گوشت کو پکا کے وہ دستی کا گوشت لا کے رسول اللہ کے حضور پیش کرتی ہیں کہ آقا 3 دن کے بھوکے ہیں شوہر، کھا لیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ تم بھی تو 3 دن کی بھوکی ہو، پہلے تم کھا لو۔ نہیں آقا پہلے آپ کھا لیں۔ نہیں، شوہر کہہ رہے ہیں نہیں اہلیہ پہلے آپ، اور اہلیہ کہہ رہی ہے نہیں شوہر پہلے آپ۔ یہ آپ کی تکرار ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں کوئی ایسا کرے تو کہتے یہ لکھنؤ سے آیا ہے۔ خدا کی قسم یہ لکھنؤ کی تہذیب نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ کی تہذیب ہے۔ یہ اصرار کیجئے، کہتے ہیں جی پیٹ بھرا ہو تو یہ اس طرح کے مزے تو پھر سوچتے ہیں نا، بھوکوں کے اندر ہم لوگ کیسے، غریب لوگ کیسے کریں اس طرح کی باتیں۔ یہاں تو محمد رسول اللہ کے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہے، اور 3 دن کی بیوی بھی بھوکی، 3 دن کے شوہر بھی بھوکے ہیں، لیکن اصرار کر رہے ہیں کہ پہلے آپ، پہلے آپ، پہلے آپ، پہلے آپ۔ پھر رسول اللہ کہتے ہیں عائشہ اب حکم دے ہی دوں؟ کہنی آقا آپ کا کہنا میرے لیے حکم۔ امی عائشہ اس کو ایک جگہ سے لیتی ہیں دستی کو، اور دستی کا سے ایک جگہ سے بائٹ لیتی ہیں، اور وہ دستی پھر رسول اللہ کو پکڑا دیتی ہیں۔ آقا آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، میں نے تسلیم کر لیا۔ آقا آپ بھوکے ہیں، آپ ذرا جلدی کر لیجیے، کھا لیجیے اس کو۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کھانے کی بجائے کیا کرتے ہیں، اس دستی کے گوشت کو گھماتے ہیں، جہاں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹ مبارک لگے ہیں وہیں پر اپنے ہونٹ مبارک رکھ دیتے ہیں، اور کھانے کے بجائے امی عائشہ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ کیا فن ہے! بیوی قربان ہو جاتی ہے ایسے شوہر پر۔ یہ ایک فن ہے، سیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ کوئی ایک آدھا واقعہ تو نہیں ہے کہ میں اس طرح بیان کر دوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور دیکھیے کہ امی عائشہ لے کر آتی ہیں دودھ کا پیالہ، دودھ کا پیالہ لے کر آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آقا پی لیجئے، نوش فرمائیے۔ کہ نہیں عائشہ پہلے آپ، نہیں آقا پہلے آپ، نہیں عائشہ پہلے آپ۔ پھر تکرار ہو رہی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا حکم دوں؟ نہیں آقا میں پیتی ہوں۔ پینے لگ گئی، اور جب پی کے واپس کیا کہا کہ اب آپ پی لیجئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کو باقاعدہ گھمایا، اور گھما کر پھر وہیں پر اونٹ رکھ دیے جہاں کہ امی عائشہ کے ہونٹ مبارک لگے تھے، اور امی عائشہ کی طرف دیکھتے جا رہے ہیں اور مسکراتے جا رہے ہیں۔ کیا فن ہے یہ! بیوی کو جذب کر لینا کا فن، اس کی محبتوں کو اپنے لیے وقف کر لینے کا فن، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ جب تک میں اور آپ اس کو اوپر باقاعدہ عمل نہیں کرتے،
یہ محبت ہے جس کے لیے وہ نازل ہوئی تھی کہ تمہیں سکینت مل جائے گی. وہ سکینت جو میرے بابا آدم کو جنت کے باغوں میں ساری نعمتوں کے حصول کے بعد بھی نہیں مل سکی تھی، جب تک میری ماں حضرت حوا نصیب نہیں ہوئی تھی، تمہیں بھی نہیں ملے گی. جب تک میرے رسول جو کہ میرے اور آپ کے محسن ہیں، انہوں نے جو طریقے سکھائے ہیں زندگی گزارنے کے، وہ کرینے جو سکھائے ہیں، وہ جو عمدہ اسالیب سکھائے ہیں، جب تک ہم زندگی اس کے مطابق نہیں گزاریں گے یہ سکینت بھی نہیں ملے گی. اس سکینت کے حصول کے لیے ہمیں اپنے مرشد رہبر رہنما محمد رسول اللہ کو ماننا ہوگا. یہ بیوی سے محبت، ذرا اندازہ کیجئے کہ 25 سال کا نوجوان ہے 40 سالہ عورت سے شادی کر رہا ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. جب دنیا سے چلی گئیں تو امی عائشہ ہی کی یہ حدیث مبارکہ ہے، کہتی ہیں کہ جب موقع ملتا سے اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے محمد رسول اللہ موقع ملتے ہی کوئی بات ہوتی تو اس میں سے بات نکال کے حضرت خدیجہ کا تذکرہ شروع کر دیتے. ان کے جانے کے بعد کا تذکرہ کر رہا ہوں، ان کی باتیں شروع کر دیتے اور کہتے ہیں کہ مجھے کسی بیوی پہ کبھی رشک نہیں آیا جتنا رشک مجھے حضرت خدیجہ پر آتا ہے. اتنا پیار رسول اللہ نے ان کو دیا. اور ادھر سے بھی کتنا ملا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب لوگوں نے مجھ سے مال کو روکا اس نے اپنا مال میرے لیے دیا. جب لوگوں نے میرا انکار کیا وہ مجھ پر ایمان لائی. اور جس سال وہ دنیا سے چلی جاتی ہیں اس سال کو محمد رسول اللہ عام الحزن قرار دے دیتے ہیں. یہ بہت زیادہ محبت کا معاملہ نہ ہو تو محمد رسول اللہ جن کی عادت مبارک نہیں ہے دن منانا، آپ اس سال کو، پورے سال کو، چچا فوت ہوئے ہیں اور حضرت خدیجہ فوت ہو گئی ہیں تو اس سال کو عام الحزن قرار دے دیتے ہیں. یہ اندر کی محبتوں کا انعام ہوتا ہے. یہ دوسرا نام ہے اندر کی محبت کا کہ عام الحزن قرار دے رہے ہیں کہ میرے لیے بہت بڑا حادثہ ہو گیا. آپ جانے کے بعد بھی دیکھیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کا انداز کہ ایک دن امی حفصہ نے کچھ پکایا، بلکہ یہ تو تسلسل تھا اس بات کا کہ جب کسی بھی اہلیہ کے گھر ہوتے وہاں پہ کوئی اچھی چیز پکتی جو بڑی عمدہ ہوتی، کسی کے گھر پہنچانے کے قابل ہوتی تو شاید فوراً ہی حضرت خدیجہ یاد آ جاتی ہوں گی. اس لیے کہتے حفصہ ذرا ایک پیالہ اور بھر دینا، وہ قریبی جو رہتی ہے نا خدیجہ کی سہیلی فلاں، میں ذرا جی چاہتا کہ میں اس کے گھر بھی یہ دے آؤں. کتنی محبت ہوگی. یہ نہیں کہ بیویاں نہیں ہیں، بیویاں تو ہیں ان کے پاس، اور امی عائشہ جیسی خوبصورت اور نوجوان بیوی بھی موجود ہے، لیکن انہیں یاد کر رہے. بلکہ اس منظر کو ذرا دیکھیے. ایک دن امی عائشہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو باہر سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہنیں حضرت حالہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حالہ گھر کے اندر آتی. ان کی آواز حضرت خدیجہ سے بہت ملتی تھی. انہوں نے اندر داخل ہوتے ہوئے آواز دی، یا محمد. وہ کہنے کا انداز کچھ اس طرح، آواز ملتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے اٹھے کہ خدیجہ، خدیجہ کہہ کے باہر نکلے. کیا محبت ہے. اللہ کرے یہ محبت مجھے اور آپ کو بھی نصیب ہو جائے. بیویوں کے ساتھ یہ محبت، محمد رسول اللہ کا یہ اسوہ. ایک منظر دیکھیے ذرا. جنگ ہوئی، یہ جنگ بدر کی بات کر رہا ہوں. حضرت عمر بن عاص جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کی طرف سے گرفتار ہو کر آئے تو کہا جو فدیہ دے گا، جس کے اہل خانہ فدیہ دے دیں، وہ آ کے اپنے آدمی کو چھڑا کے لے جائے. عمر بن عاص کون ہے؟
محمد رسول اللہ کے داماد ہیں۔ آپ کی بیٹی ان کے گھر ہے، جو حضرت خدیجہ کی بیٹی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فدیے کے لیے کہا تو بیٹی نے ایک ہار جو ان کی والدہ محترمہ حضرت خدیجہ نے دیا تھا، وہ ہار بھیج دیا کہ عمر بن عاص کو چھوڑ دو، فدیے میں یہ ہار بھیجتی۔ یہ ہار جب وہاں پہ پہنچا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار کو دیکھا، ایک دم خدیجہ یاد آ گئی۔ ہار کو لیا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اپنی آنکھوں سے اس ہار کو لگا رہے ہیں، اس ہار کو چوم رہے ہیں۔ پھر صحابہ کو خطاب کر کے کہتے ہیں، صحابہ طے تو یہی ہوا ہے کہ فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، لیکن عمر بن عاص کی ساس میری اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی نشانی ہے۔ میرے داماد کو بچانے کے لیے بیٹی نے یہ ہار بھیجا ہے، مجھے خدیجہ یاد آ گئی ہے۔ بھائیو، اگر تم چاہو، اگر اس بات پہ متفق ہو جاؤ تو میں ہار بیٹی کو اس کی ماں کی نشانی واپس کر دوں۔ حضرت خدیجہ کا وہ ہار حضرت خدیجہ کی یاد تک لے گیا، اور صحابہ نے بیک زبان کہا کہ یا رسول اللہ، یہ ہار واپس کر دیجئے، ہم عمر بن عاص کو ویسے ہی رہا کرنے کو تیار۔ حضرت عمر بن عاص کو پھر ویسے ہی رہا کیا گیا، اور حضرت خدیجہ کی وہ نشانی واپس کر دی گئی۔ یہ محبت، یہ پیار، یہ انسیت ایسے نہیں ملتی، یہ ایک فن ہے لوگوں، ایک فن ہے۔ غم گساری کی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کرنا، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن امی عائشہ کے پاس ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عائشہ، ایک دن میں تیری قوم کو دعوت دینے کے لیے طائف میں گیا تھا، مکے والوں نے تو میری بات نہ مانی تھی، تو میں نے کہا طائف والوں کو جا کر اللہ کی طرف بلاتا اور پکارتا ہوں، لیکن طائف والوں نے اوباش لڑکے میرے پیچھے لگا دیے، مجھے پاگل مجنون دیوانہ کہتے، آوازیں کستے، اور پھر تاک تاک کر پتھر روڑے مارتے میرے ٹخنوں کے اوپر، میرے گھٹنوں کے اوپر، میرے سر کے اوپر انہوں نے مارے، اور سر کا خون بہہ کر پاؤں تک چلا گیا تھا، اور جوتی کے اندر خون بھرا ہوا تھا۔ عائشہ، دل بھی زخمی تھا ان کی باتوں سے، جسم بھی زخمی تھا، خون بھی بہہ چکا تھا، اندر سے بھوک اور اوپر سے دھوپ، دن بھی پوری طرح چمک رہا تھا۔ میں نے ایک مکان کے سائے میں بیٹھ کر سستانا چاہا، لیکن گھر کے لوگ باہر نکلے، میرے بازو کو پکڑا، گھسیٹا اور کہا تجھے سایہ بھی نہیں لینے دیں گے۔ یہ باتیں سناتے جا رہے ہیں، امی عائشہ بھی رو رہی ہیں، اور محمد رسول اللہ بھی اس دن کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ جب یہ محبتیں اس طرح ہو جاتی ہیں، جب محبتیں ایک دوسرے کے ساتھ غم گساری کے ساتھ بڑھتی ہیں، تو یہ محبتیں لازوال ہو جاتی ہیں۔ غم سانجے ہوں، اور یہ سانجا غم تو خود بخود بن جاتا ہے جب پیار کرنے والی بیوی ساتھ ہو۔ یہ محبتیں اس طرح ملتی ہیں۔ ایک دفعہ کسی نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تانا دے دیا بیویوں میں سے، چھوٹے قد کا ہونا اور یہودی خاندان کا ہونا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیاں دیتے جا رہے ہیں، آئندہ تجھے کبھی کوئی اس طرح کا تانا نہیں دے گا، اور تو بھی تو کہہ دیتی کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون میرے چچا، کہہ دیتی نا انہیں۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غم گساری کرتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں۔ آئیے یہ سیکھنا ہے، اپنے گھروں کو جنت نظیر بنانا ہے تو محمد رسول اللہ سے سیکھنا ہوگا، ان کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا۔ ہاں،
نیک لوگ، میں عرض کر رہا تھا کہ اپنی بات کو صرف نیک لوگوں تک محدود رکھوں گا. نیک لوگ اپنے گھر کے اندر جس دن بیوی کو لے کر آتے ہیں اسی دن اسے کہہ دیتے ہیں کہ اہلیہ، اس گھر میں تجھے بڑی خوشیاں ملیں گی اگر تو میری ماں، میری بہن، میرے بھائی، میرے عزیزوں و اقارب کی اگر تو خدمت کرے گی تو مجھ سے تجھے بڑی خوشیاں ملیں گی. وہ لڑکی جو جوانی کی حدود کے اندر قدم رکھتے ہوئے سوچتی ہے کہ خوابوں کا شہزادہ ایک دن آئے گا، مجھے بیاہ کر لے جائے گا، مجھے گھر کی ملکہ بنائے گا، میں اس کے لیے وجہ تسکین بنوں گی، اور شادی کی رات وہ تاج محل ٹوٹ جاتا ہے جب اسے پتا چلتا ہے میں گھر کی ملکہ نہیں، میں وجہ تسکین نہیں، بلکہ میں تو گھر کی خادمہ کے طور پر لائی گئی، مجھے گھر والوں کی خدمت کرنا ہے. تو شوہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دین اسلام نے اسے خادمہ نہیں کہا، اسے وجہ تسکین قرار دیا ہے. اس کے جاب ڈسکرپشن تیرے گھر کے کام کاج نہیں ہے، اس کی جاب ڈسکرپشن تیری دلجوئی ہے. یہ جس طرح امی عائشہ، امی حفصہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری امہات المومنین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئیاں کی، جس کا ابھی میں تذکرہ کر رہا تھا. دلجوئی کرنا ہے اصل میں تو. ہاں، اگر گھر کے نہ، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک جگہ سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروی یہ حدیث ہے کہ پوچھا کہ مرد کا کیا فرض ہے کہ وہ کس کی خدمت کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے امی ابو کی یعنی والدین کی خدمت کرے. یہ فرض شوہر کا ہے، مرد کا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ نے دوبارہ کھول کے پوچھا اور بیوی کا کیا فرض ہے کہ وہ کس کی خدمت کرے؟ کہا اس کا کام اپنے شوہر کی خدمت کرنا ہے، شوہر کی، گھر والوں کی نہیں کہا، شوہر کی خدمت. لیکن حالات ایسے ہو سکتے ہیں کہ گھر کے اندر مالی معاملہ اتنا مضبوط نہ ہو، جس طرح رسول اللہ نے کہا کہ شوہر کا یہ فرض بھی ہے کہ اگر اس کے پاس استطاعت ہے تو گھر میں اس کو لیے خادمہ بھی لے کر دے. ہاں، اگر وہ استطاعت نہ ہو تو گھر کا کام تو خود ہی کرنا ہے نا، تو وہ گھر کا اپنا کام تو کرے گی، یہ شوہر کی خدمت ہوگی. بچوں کا کام کرے گی، یہ بچوں کا سے پیار کرے گی، دراصل شوہر کی خدمت کر رہی ہے وہ تو. حدیث کے اندر یہ جو اب ہے نا جوائنٹ فیملی، یہ تو ہمارے ہاں کا تصور ہے، لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ تھا اس میں جوائنٹ فیملی نہیں تھی. شادی ہوتی تھی، بیوی کے ساتھ الگ مکان میں رہتے تھے. تمام صحابہ کی یہی صورتحال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا یہ کلچر تھا جو مسلسل چل رہا تھا، کیونکہ محبتیں اتنی دے دی اس دین نے کہ پھر وہ الگ الگ رہنے کی بجائے جوائنٹ فیملی میں لوگ آ گئے. یہ اس دین کی کرامتوں میں سے ہے، ورنہ اس زمانے کا جو تصور تھا وہ یہی تھا کہ شادی کرو اور الگ اپنے گھر میں رہو. یہ جب ہم اس حوالے سے پڑھتے ہیں تو میں نے اس کی تحقیق کی تو مجھے کہیں یہ نہیں ملا کہ کسی شوہر نے یہ کہا ہو کہ بیگم میری امی ابو کو تمہاری ضرورت ہے، جاؤ ان کی خدمت ان کے گھر کر کے آؤ. لیکن یہ اقوال ہمیں بار بار ملتے ہیں کہ بیوی کو کہہ کر جا رہے ہیں کہ میں اس وقت امی ابو کے حضور جا رہا ہوں ان کی خدمت کرنے کے لیے تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. وہ اپنے امی ابو کی خدمت کرنے کے لیے تو جاتے ہیں. تاریخ میں کوئی واقعہ مجھے نہیں مل سکا کہ کسی صحابی نے اپنی اہلیہ کو کہا ہو کہ جاؤ جا کے میرے امی ابو کی خدمت کر کے آؤ. اب چونکہ ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، فرض کیجئے آپ کے پاس خادمہ رکھنے کے پیسے نہیں ہیں، یہ استطاعت آپ کے اندر نہیں ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بوڑھی والدہ ہیں، آپ چاہتے ہیں آپ کے بوڑھے والد ہیں، ان کی خدمت کی جائے، تو شوہر بن کر حکم دینے کا استحقاق کوئی نہیں رہ گیا. شوہر بن کے حکم نہیں دیا جا سکتا. ہاں، البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اہلیہ تو جانتی ہے استطاعت ہوتی
تو تیرے لیے خادم اور خادمائیں رکھتا، لیکن میری استطاعت نہیں ہے، میری مدد کرو، وہ میری جنت ہیں، میرا ساتھ دو، میں کام ایسے پہ جاتا ہوں واپسی ممکن نہیں ہے، ان کی خدمت میں دیر ہو جاتی ہے، یہ ذرا آگے بڑھ کر، یہ میرا کام ہے، کام مجھے کرنا چاہیے تھا، ریکویسٹ کر سکتے ہیں، حکم نہیں دے سکتے، اس طرح ریکویسٹ کیجئے، اور پیار کرنے والی بیوی اس ریکویسٹ کو حکم کا درجہ سمجھے، اور ویسے بھی بزرگوں کی خدمت کرنا تو اس کے فرائض میں تھا ہی، بزرگ سمجھ کر بھی کرے، اور شوہر کی اس درخواست کے اوپر بھی عمل کر کے ان کی خدمت کر کر اجر کمائے گی، اپنا رب راضی کرے گی، جس کا شوہر اس سے راضی، اللہ بھی اس سے راضی ہو۔ اپنے گھروں کو جنت نظیر بنانے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اسلام کے دامن سے وہ موتی چن لیں، وہ پھول چن لیں جو آپ کے گھر کو سجا دیں، آپ کو خوشیاں عنایت کر دیں۔ آئیے میں ایک اور فن سکھاتا ہوں آپ کو۔ ہمارے ہاں اگر کوئی آدمی بہت نیک ہو جائے، بہت صالح ہو جائے، بہت اچھا ہو جائے اور سادگی کے اوپر اچھے درس سن لے تو وہ اتنا سادہ ہو جاتا ہے کہ اپنی داڑھی کو سنوارنا، اپنے بالوں کو سنوار کے رکھنا، وہ اس کو دنیا داری سمجھتا ہے۔ میں آپ کو ایک منظر دکھاتا ہوں، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کون؟ یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائٹل دیا کہ یہ حبر الامہ ہیں، یہ امت کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ کون عبداللہ ابن عباس؟ جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ تاویل القرآن، جس کے بارے میں آقا دعا فرما دیں تو آپ خود سوچئے کہ اللہ نے کتنا علم اور کتنا ادراک دیا اور کتنی معرفت عطا کی ہوگی۔ ایک دن مجلس میں بیٹھے تھے، اٹھ کے جانے لگے تو انہوں نے اپنے بیگ سے، اپنے تھیلے سے کنگھی نکالی اور کنگھی پٹی کرنے لگے، داڑھی کے بالوں کو سنوارنے لگے، بال اپنے جو بڑے بڑے تھے ان کو سنوارا، اس کے اوپر بڑے خوبصورت طریقے سے عمامہ رکھا، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے درویش منش انسان ہیں، ان کو یہ بات بڑی عجیب لگی، دنیا داری کی بات لگی۔ انہوں نے باقاعدہ پکڑ لیا اور کہا کہ بھتیجے تجھے نہیں چھوڑوں گا، پہلے بتا کہ یہ کنگھی پٹی کیوں کرتا ہے، یہ دنیا داری، یہ فیشن کاہے کو، تو حبر الامہ ہے، تجھے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر تیرے لیے دعا کی ہے، بتا کہ قرآن کی کس آیت کے تحت تو نے آج یہ کام کیا ہے۔ کہنے لگے چچا، جب آپ باہر سے تھکے مارے گھر جاتے ہیں اور گھر میں سنوری ہوئی بیوی جب آپ کو ملتی ہے، آپ کا استقبال کرتی ہے، تو خدا لگتی کہیے کہ ساری تھکاوٹیں دور نہیں ہو جاتی؟ ہاں، یہ بات تو ہے چچا، جس طرح آپ کا جی چاہتا ہے کہ میں تھکا ہوا جاؤں اور آپ کی بیوی بن سنور کر آپ کا استقبال کرے، اسی طرح گھر کے کام کرتے ہوئے وہ بھی تھک جاتی ہے، اس کا بھی جی چاہتا ہے کہ اس کا شوہر جب آئے تو بنا سمرا ہو، اسے دیکھ کر گھر کے اندر کام کرنے کی جو تکلیف اسے اٹھانی پڑی تھی، وہ جو اسے تھکاوٹ ہو گئی تھی، وہ تھکاوٹ اس کی دور ہو جائے۔ یہ تھکاوٹ کا دور کر دینا یہ بیوی کا حق ہے، اور قرآن حکیم کی آیت کریمہ نہیں پڑھی آپ نے؟ وَلَهُنَّ مِثْلُ مَا عَلَيْهِنَّ، ان کے لیے ویسے ہی حقوق ہیں جس طرح کے ان کے فرائض ہیں۔ اگر ان کا یہ فرض ہے کہ آپ کے لیے وہ بن سنور کر رہیں، اور یہ حسن اور یہ سارا بننا اور سنورنا، یہ زینت کا کرنا، یہ تو ہے ہی شوہر کے لیے، اس کے لیے نازل ہوا۔ اگر اس نے شوہر کے لیے کرنا ہے تو جس طرح یہ اس کا فرض ہے، اسی طرح اس کا حق بھی ہے کہ اس کا شوہر بھی بن سنور کر رہے۔ شوہر، اگر تو بن سنور کے رہے گا، جہاں تیری بیوی کے دل میں تیری محبت اور ملے گی اور تیرا گھر جنت نظیر ہو جائے گا، وہاں پہ تجھے اور بڑی خوشیاں ملنے والی ہیں۔
تیرے گھر کا ماحول نظیف ہو جائے گا، عمدہ ہو جائے گا، محمد رسول اللہ کی سنت پر تو عمل کرنے والا ہو جائے گا۔ سادگی اس بات کا نام نہیں ہے کہ بال داڑھی کے بڑے ہیں تو بڑے رہنے دو، سر کے بال بڑے ہیں تو بڑے رہنے دو، نہیں، بنا سوار کے رکھنا ہے، عمدہ طریقے سے رکھنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے بالوں کو بھی خوب بنا سنوار کے رکھا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کانا یاخذ بعد اشارها من طولها ومن عرضها، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوبصورتی کا اس قدر خیال رکھتے تھے کہ اپنے بالوں کو، داڑھی کبھی کچھ جو آگے بڑھ جاتے تھے ان کو اوپر سے کاٹ دیتے تھے، نیچے سے کاٹ دیتے تھے، طول اور عرض سے، تاکہ وہ داڑھی خوبصورت رہے۔ یہ خوبصورت بن کے رہنا شوہر کا فرض ہے اور بیوی کا حق ہے، اور جن کے شوہر ایسا نہیں کرتے ان کی بیویاں ان کو اتنی محبت نہ دے سکیں گی، اور جن کے گھروں کا عمومی ماحول ایسا ہو جاتا ہے کہ گھر کے مرد اپنے بال سنوار کے نہیں رکھتے، تو پھر گلی محلے کے اندر کوئی بال اچھے بنا کے جب گزرتا ہے تو ان معصوم عورتوں کے دلوں کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ وہ میں نے حدیث ایک آپ کو روایت سنائی تھی جس میں ایک حضرت عمر فاروق کے زمانے کا نوجوان جب وہ گلی سے گزرتا تھا تو اس کے بال جھولتے تھے، اور وہ آپ نے سنا کہ لڑکی گا رہی تھی کہ تو ذرا اپنے بالوں کو دیکھتے، اس کے اندر جھولا جو بنا ہوا ہے اس جھولے میں میرا دل پڑا ہے۔ آج کی لڑکی بھی اسی لڑکی کی طرح دل رکھتی ہے اور یہ گاتی ہے کہ پٹھے سیدھے بودے واقع شہری بابو لنکا۔ یہ جو شہری بابو گزرا ہے جس نے اس کے دل کے اوپر اثرات مرتب کیے ہیں، اگر یہ اثرات مرتب ہو جائیں تو بتائیے گھر اجیرن نہ ہو جائے گا؟ شوہر کا فرض ہے اور بیوی کا حق ہے کہ شوہر بن سنور کر رہے۔ اللہ جل شانہ نے کتاب اللہ کے اندر شوہر کو کہا ہے کہ وہ قوام ہے، الرجال قوامون علی النساء، یہ عورتوں پہ قوام ہوتے ہیں۔ قوام کہتے ہیں جو بہت زیادہ خود قائم ہونے والا ہو اور دوسروں کو قائم رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، دوسروں کو بھی قائم کر دے، ایسی ہستی قوام کہلا سکتی ہے۔ اب دیکھیے کہ میں یہاں پہ جو کھڑا ہوں کس طرح کھڑا ہوں۔ اگر سارا بوجھ اور سارا وزن میں آگے کو ڈال دوں تو کھڑا رہ سکوں گا؟ اگر سارا پیچھے ڈال دوں، سارا دائیں طرف ڈال دوں یا سارا بائیں طرف ڈال دوں بوجھ اپنا، تو کھڑا نہیں رہ سکتا۔ تو دوسروں کو میں نے کیا قائم کرنا ہے؟ شوہر تو قوام ہے۔ اگر سارا کا سارا بیوی کی طرف جھک گیا، سارے کا سارا تو اپنے امی اور ابو کی طرف اور آباء و اجداد کی طرف جھک گیا، سارا کا سارا تو اپنے دوستوں کی طرف جھک گیا، یا سارے کا سارا اپنے کاروبار کی طرف جھک گیا، تو قائم نہ رہ سکے گا، گر جائے گا۔ تیرا نام تو اللہ نے قوام رکھا ہے۔ جو خود قائم رہنے کی صلاحیت ہی نہ رکھتا ہو، دوسروں کو وہ کیسے قائم کرے گا؟ اور قوام تو میں نے عرض کیا کہتی اس کو جو دوسروں کو قائم کر دے۔ دیکھیے، آپ شوہر ہیں، شادی ہوئی اور دلہن گھر میں آئی، نیک بچہ اپنی اہلیہ کو پہلے دن کہتا ہے کہ اہلیہ دیکھو، میں داعی اللہ ہوں، میں نے دعوت کا کام کرنا ہے، میں نے اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانا ہے، میرے رستے کی زنجیر نہ بننا، میرے پاؤں کو نہ روک دینا۔ تو وہ ڈر جاتی ہے کہ خوابوں کا شہزادہ مجھے پیار دینے کی بجائے، مجھ سے سکینت حاصل کرنے کی بجائے آج مجھے کیا درس دے رہا ہے؟ شوہر شادی کے بعد اسے چھوڑتا ہے اور مشرق کی طرف دعوت دینے چلے جاتا ہے۔ وہ گھر میں ہجر کے صدمے سہتی ہے، جدائیوں کے اندر گھلتی ہے، پریشان بھی ہوتی ہے۔ شوہر 2-3 ماہ کے بعد آتا ہے اور پھر وہ بائیں طرف چلا جاتا ہے، وہ مغرب کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کے صدمے پھر شروع ہو جاتے ہیں، آتا ہے لیکن وہ کبھی شمال کی طرف اور کبھی جنوب کی طرف چلے جاتا ہے۔
وہ بیچاری ڈرتی ہے کہ اگر میں نے سمجھایا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ لیکن میرا بھی تو خیال رکھو، میں بھی اپنی امی کو، اپنے ابو کو، اپنے بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو سب کو چھوڑ چھاڑ کے آئی تھی اور یہاں تو تیرے پاس آئی تھی اور تو ہی مجھے یہاں نہیں ملتا۔ تنہائیاں مجھے ڈسنے لگتی ہیں، کیا تجھے پتا نہیں بابا آدم کو تنہائیوں نے ڈسا تھا تو اماں حوا ملی تھی، یہ شادی ہوئی تھی، یہ جوڑا بنا تھا، تسکین تب ہوئی تھی، اور تو مجھے تڑپتا چھوڑ کے چلے جاتا ہے۔ کہہ نہیں پاتی اس لیے کہ کہیں میرا یہ کہنا مجھے گناہگار نہ کر دے، وہ اس کے پاؤں کی زنجیر نہ بن جاؤں، یہ تو اس نے مجھے پہلے دن منع کر دیا تھا۔ وہ بیچاری صبر کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، صبر کرتی ہے، پھر اللہ اسے بچے دے دیتا ہے۔ جب بچے ہو جاتے ہیں تو وہ بچوں کے ساتھ دل لگاتی، ان سے محبت کرتی، دل اس کا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ بچے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں اماں یہ بابا ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتے، یہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، یہ جو ہمارے چچا ہیں یہ تو اپنے بچوں کے ساتھ باتیں بھی کرتے ہیں۔ اماں یہ ہمارے چچا تو اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں، یہ ہمارے بابا ہم سے کیوں نہیں کھیلتے؟ چپ کر بیٹا، تیرے بابا نیک آدمی ہیں، صالح آدمی ہیں، وہ دین کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کی طرف لوگوں کو پکارتے ہیں، ان نیک لوگوں کے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہوتا۔ اندر کی اسے بھی تکلیف ہے، وہ بچے کو سمجھانا بھی چاہتی ہے، نہیں سمجھا پاتی، بچہ بھی پریشان ہے۔ بچہ اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ جب دکھ سانجھے ہوں تو محبتیں آپس میں بڑھتی ہیں، تو ماں کا بھی دکھ کہ اس کا شوہر نہیں اسے ملتا، بیٹے کا دکھ کہ اس کا ابا نہیں اسے ملتا، یہ جب سانجھے ہو جاتے ہیں تو ان میں اپنائیت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ 2-3 بچے دے دیتا ہے، وہ بچوں کے ساتھ لگ جاتی ہے، بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو آپس میں تو کٹھے مل کر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ اب ابا سے باتیں کرنے کی عادت ہی نہیں رہی، بچپن سے ابا نے ان کے ساتھ ایسا سلوک ہی نہیں کیا، وہ تو ایک طرف زیادہ جھک گیا تھا، قوام نہ رہ سکا، اور پھر بڑے ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ بچے ماں کے حامی ہو جاتے ہیں، کٹھے رہتے ہیں، ابا کے ساتھ وہ اتنے ایفیلیٹ نہیں ہوتے۔ بچے باپ کوئی بات کہتا ہے وہ ماں کی طرف دیکھنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھا اس عورت نے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ اتحادی بنا لیا ہے، میرے خلاف گھر کے اندر محاذ بنا لیا ہے۔ پھر روتا ہے کہ گھر کے اندر محاذ میرے خلاف بنا ہوا ہے، یہ محاذ انہوں نے نہیں بنایا، تو قوام تھا، تیرا فرض تھا کہ وہ دین کی دعوت دینا از بس ضروری تھا، وہ تو دعوت ضرور دیتا لیکن اس کے اندر توازن قائم کرتا، جس طرح محمد رسول اللہ نے توازن قائم کیا تھا۔ آپ سے بڑھ کر کوئی دائی ہو نہیں سکتا، دعوت کے میدان میں کبھی آپ پیچھے نہیں رہے، اور اپنی ایک وقت میں 5 سے زائد بیویوں کے ساتھ وہ حسن سلوک کیا ہے کہ قیامت تک کے لیے وہ مثالیں بن گیا ہے، اور لوگوں کے لیے اللہ نے کہا یہ تمہارے لیے بہترین اسوہ شوہر کی حیثیت سے محمد رسول اللہ۔ کبھی ایک بیوی کا حق نہیں مارا، ایک بیوی کا بھی حق نہیں مارا، اور جن کے تم حقوق مارو اور کہو کہ وہ جواب میں تمہیں پیار کریں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ گھر کی محبتوں کو حصول کے لیے لازم ہے کہ اپنے آپ کو توازن سے رکھ۔ اگر سارا ہی امی ابو کی طرف جھک جائے گا، سارا ہی دوستوں کی طرف رہ جائے گا، یا سارا ہی اپنے کاروبار کی طرف تو جھک جائے گا، تو خود ذرا سوچ۔ یہ میں کاروبار والوں کی بھی بات عرض کر لوں کہ کاروبار کا چسکا بھی اتنا زوردار ہوتا ہے، جب ایک فیکٹری لگ جاتی ہے تو دوسری لگانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ آپ نے سنا کہ 99 کا چکر پڑ گیا ہے، 99 ہو گئے ہیں 100 کرنا ہے، 199 ہو گئے ہیں 200 کرنا ہے، ایک فیکٹری لگ گئی ہے دوسری لگانی ہے، ایک کاروبار کر لیا ہے اب دوسرا کاروبار کرنا ہے۔ اس کے اندر انسان مسلسل بڑھتا رہتا ہے۔ پوچھتے ہیں بچوں سے آپ کے ابا سے ملاقات ہوئی؟ کہتے ہیں ہاں، وہ دورے پہ جب پچھلی دفعہ آئے تھے اس وقت ہوئی تھی، اس دفعہ آئے تھے تو اس دفعہ ابا سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ بچہ ترستا رہ گیا، اور جب انہیں کوئی سمجھائے کہ تیرا بیٹا تو ترس رہا ہے تجھے، تیری بیوی ترستی ہے تجھے ملنے کو جی چاہتا ہے ان کا،
ان سے بیٹھ، ان سے باتیں کر. تو شوہر ہے، تو باپ ہے، ان کی تربیت تجھ پہ فرض ہے. تو وقت ہی نہیں دیتا ان کو. اور جی میں نے تو 2 ہی روٹیاں کھانی ہیں، میں نے کون سا زیادہ کھا لینا، انہی کے لیے تو کماتا ہوں. یہ اس کا عموماً جواب ہوتا ہے. مجھے اللہ نے جو مطالعہ عطا فرمایا ہے اس کی روشنی میں عرض کرتا ہوں کہ یہ سفید جھوٹ بول رہا ہے. قطعاً ان بچوں کی محبت میں اور اپنی بیوی کی محبت میں یہ کمانے کے لیے نہیں گیا ہوا. اگر ان سے محبت ہوتی تو ان کو اپنی چاشنیاں اور اپنی محبت بھری باتوں کے ساتھ ان کو سکون دیتا، ان کو پیار کرتا، ان کے لیے وقت نکالتا. یہ جو گیا ہوئے اپنے سٹیٹس کو بڑا کرنے کے لیے، لوگوں سے کہلوانے کے لیے کہ بہت بڑا سیٹھ ہے، بہت بڑا چودھری ہے، یہ بہت ماہر ہے، اپنے کاروبار کے اندر یہ جملے سننے کے لیے کہ بڑا ہوشیار انسان ہے، اس نے کاروبار کو بہت پھیلا دیا تھا. یہ جملے سن کر اسے ایک لذت ملتی ہے، اس لذت کے حصول کے لیے جا رہا ہے. یہ بچوں کی محبت کے لیے نہیں جا رہا. اور مائیں بھی بعض گھرانوں کی وہ سوشل ورکر ہو جاتی ہیں، غریبوں کے بچوں کو جھونپڑیوں میں جا جا کے اٹھا کر پیار کرتی ہیں، لوگوں کے جا کے کام کرتی ہیں، جلسے جلوس کر رہی ہیں، میٹنگز کر رہی ہیں، اور بچے اپنے گھر میں اماں کو ترس جاتے. اگر تجھے بچوں سے پیار ہے تو یہ پیار جو تو باہر بانٹ رہی ہے کیا ان کے لیے نہیں رہا؟ قوام ہو جائیے. میں نے کوئی بات نہیں کہی کہ باہر جا کے سوشل ورکر بننا کوئی گناہ کی بات ہے، نہیں. لیکن تیری ذمہ داری اس بچے کے لیے تھی، اس بچی کے لیے تھی. تیرے لیے اے خاتون موقع تھا کہ اپنے شوہر کو راضی کرتی، اپنے شوہر کے لیے وقت دیتی. تو باہر سوشل ورکر ہے، تو باہر کمانے کے لیے نکل گئی ہے، تو باہر دوسروں کاموں کے لیے نکل گئی ہے، اور تیرے پاس بھی وقت نہیں رہا. کیونکہ جس کا شوہر ایسا کرتا ہے پھر بیوی بھی ایسا کرتی ہے کہ بھئی تو نے ادھر کمانے میں لگے رہنا ہے تو میں ادھر لگی رہوں گی، میرا بھی دل لگا رہے. تمہاری آپس کی ضدیں، بچوں کا کیا قصور ہے؟ یہ جدائی کے صدمے بچے کیوں سے ہیں؟ یعنی ماں اور باپ کے ہوتے ہوئے یتیموں کی طرح پلیں؟ یا گھر کے اندر جو ملازمین ہیں، جو آیا ہے، وہ بچوں کو پال لے؟ یعنی ماں کی جگہ اور باپ کی جگہ تربیت کرنے کے لیے آیا چھوڑ جائیں؟ جو آیا کسے پلیں گے بچے تربیت یافتہ ہو سکیں گے؟ ذرا سوچیے. آپ قوام نہیں رہے، آپ کو قوام بننا ہے، توازن رکھنا ہے. یہ توازن رکھیں گے، آپ کا نہیں رہے گا تو آپ کے بیوی کا بھی نہیں رہے گا. وہ بھی اپنے چین کے لیے کوئی رستے تلاش کر لے گی، آپ کا گھر اجڑ جائے گا. اے شوہر، اپنے گھر کے اندر قوام بن کے رہے. اللہ تجھے خوشی عنایت فرمائے گا، محبتیں عنایت فرمائے گا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ مان. جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ مرد اگر اپنے فرائض ادا کرتا ہے اور بیوی اپنے فرائض ادا کرتی ہے تو مرد کو اس کے حقوق اور عورت کو اس کے حقوق مل جاتے. جب دونوں ایک دوسرے کے حقوق دے لیتے ہیں، اپنے اپنے فرائض ادا کر لیتے ہیں، تو گھر خوشیوں بھرا بن جاتا ہے، خوشحال گھر بن جاتا ہے، محبتوں بھرا گھر، جسے جنت نظیر گھر کہنا چاہیے، وہ گھر بنتا ہے. اور اگر یہ حقوق اور یہ فرائض جو ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یہاں کسی کا حق مار لیا گیا ہوگا، کسی نے فرض پورا نہ کیا ہوگا، تو گھر یہی جنت نظیر جہنم قدا بھی بن جاتا ہے. اب دوسرا حصہ اس کا، یعنی اہلیہ، بیوی، اس کے کیا فرائض ہیں؟ اللہ جل شانہ نے اس کے اوپر بہت تھوڑے فرائض لگائے. ایک حدیث مبارکہ ہے جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے فرائض بتائے، اور بس اتنا کہا، من صلت خمسن، بس جس نے 5 نمازیں پڑھی. یہ زیادہ نمازیں پڑھنا، زیادہ نوافل ادا کرنا، راتوں کو اٹھ کر نمازیں پڑھنا، یہ تیرا فرض ہے، یہ تجھے کرنا ہوگا.
بیوی کو لیے نہیں ہے، وہ اس کے لیے تو من صلت خمسن، بس 5 نمازیں جس نے پڑھ لی، وصامت اور رمضان، اور اس نے رمضان کے روزے رکھ لیے۔ یہ نفلی روزے بھی تو نہیں رکھنے، تو مرد ہے، اس کے یہ اللہ نے تیرے اوپر رکھے، تو نے کرنے ہیں۔ بیوی کو مجبور نہیں کرے گا تو کہ وہ بھی میرے ساتھ اٹھ کر رات کی عبادتیں کرے، تو اسے مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ ہر روز جس طرح تو نفلی روزے رکھتا ہے، پیر کا روزہ رکھتا ہے، ہفتے میں 2 روزے رکھتا ہے یا مہینے میں 2 روزے رکھتا ہے، جو نفل تو نے شروع کر رکھے، تو مجبور نہیں کر سکتا اپنی بیوی کو، وہ بھی کرے گا۔ محمد رسول اللہ نے اس کے لیے کہا ہے من صلت خمسا وصامت رمضان وحج البیت ان استطاعت، اگر اس کو استطاعت ہوئی تو اس نے اللہ کے گھر کا حج کر لیا، اگر استطاعت ہوئی تو۔ وہ احسنت فرجہ، اور اس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لی، وہ اطاعت زوجہ، اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لی، فقط دخلت جنہ، تو وہ یقیناً جنت میں داخل ہو جائے گی۔ یہ تو اس کے فرائض ہیں، اور اتنے فرائض بس پورے کر لے تو وہ جنت میں چلی جائے گی۔ میں جس معاشرے کے اندر گفتگو کر رہا ہوں، مجھے یقین محکم ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں مردوں کی نسبت ہماری عورتیں اللہ سے زیادہ وفاداری کا اظہار کرتی، اس لیے ان کی نمازوں کے بارے میں، ان کے روزوں کے بارے میں، ان کے استطاعت ہونے پر حج کے بارے میں مجھے کوئی گفتگو نہیں کرنی۔ مجھے اس بارے میں بھی کوئی گفتگو نہیں کرنا کہ احسنت فرجہ، کہ انہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لی، کیونکہ پاکستان کی خواتین، میرے عمر بھر کا تجربہ یہ کہتا ہے کہ مردوں کی نسبت 100 گنا زیادہ یہ عفیف، یہ پاکیزہ اور پاک دامن، اس لیے مجھے اس پہ بھی گفتگو نہیں کرنا۔ مجھے تو صرف چند باتیں ہیں جو کہ محمد رسول اللہ نے کہی ہیں، اس حوالے سے ہی گفتگو کرنا ہے۔ اور پہلی بات جو مجھے کہنا ہے وہ یہ، وَإِطَاعَةَ زَوْجَهَا، کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرنا۔ اور اطاعت کے ساتھ ہی ایک جملہ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ایک اور دوسری حدیث میں، وہ ذرا خطرناک ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں پہلے اس کو میں بیان کر لوں۔ جہنم کے اندر عورتیں زیادہ اپنے شوہروں کی ناشکریاں ہونے کی بنیاد پر جائیں گی، اپنے شوہروں کی ناشکریاں ہوں گی۔ اور میرے سامنے بیٹھی بیٹیوں اور میری باتوں کو سننے والیوں، تم گواہی دو گی کہ جس بھی عورت سے پوچھا جائے الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ، کہ بہت خوبصورت لباس پہنا ہے، وہ شوہر نے ہی لا کر دیا ہو، لیکن وہ اجنبی جس نے اس کے لباس کی تعریف کی ہے، فوراً یہ میرے بھیا آئے تھے وہ دے گے، بڑا عمدہ زیور پہننا ہے، یہ میرے میکے نے مجھے ڈالا تھا۔ حرام ہے جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں مجھے کبھی چین نصیب ہوا ہو۔ یہ جوتی 20 سال ہو گیا میرے شادی کو، 20 سال کے بعد بھی کہہ رہی ہوتی ہے، کبھی آج تک اس شوہر نے مجھے جوتی نہیں لے کر دی۔ تو 20 سال کیا تو جو میکے سے لے کر آئی تھی وہی پہنتی آ رہی ہے، اس حد تک نہ شکری۔ اور سنا نے فرمایا کہ جو، بلکہ اللہ ہی کا ہی فرمان ہے، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ تم شکر گزار ہو جاؤ تو میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا۔ لیکن عادت پڑ گئی ہے ناشکری ہو کر رہنے کی۔ اور محمد رسول اللہ نے بھی ایک جگہ پہ کہا ہے کہ اگر تو اپنے شوہر کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ نہیں رہتی اور اس کی شکر گزار ہو کر نہیں رہتی تو سن، اگر تیرا شوہر تجھے بیاہ کر نہ لے آتا، تو اپنے گھر میں بیٹھی رہتی، بتا تیری نفسیاتی کیفیت کیا ہو جاتی۔ ذرا شکر ادا کر، اگر شوہر کے گھر میں رہتی
اپنے باپ کے گھر میں رہتی، اپنے بھابھیوں کے ساتھ رہتی، تو جوتیوں میں تجھے دال ملتی اور تیرا جینا دوبر ہو جاتا. کیا تو شکر نہیں کرتی؟ دیکھو، یہ کما کے نہیں لاتا، تھوڑے سے کما کے لاتا، اتنے اندر میرا گزارا نہیں ہوتا. کائنات کے سب سے بڑے انسان کی بیٹی ہے، سرور کونین کی بیٹی کا تذکرہ کر رہا ہوں. شادی ہوئی ہے حضرت فاطمہ زہرا کی علی مرتضیٰ سے. علی مرتضیٰ وہ ہستی ہیں جو ساری عمر زکوٰۃ نہیں دے سکے، اس لیے کہ زکوٰۃ کا مال اکٹھا ہوا ہی نہیں، جو آیا اللہ کی راہ میں لگ گیا. اور ویسے بھی ایک غریب انسان ہیں اور گھر کی استطاعت کے مطابق چلانا ان کے لیے مشکل ہے. لیکن صابرہ کی زبان پہ کبھی اس کا ہلکا سا بھی کوئی شکوہ نہیں آیا. محمد رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو سمجھا کر بھیجا ہوا تھا. باہر چکی پیستی، ہاتھوں پہ گٹھے پڑ گئے تھے. میں بات کر رہا ہوں جنت کی عورتوں کی سردار کی، سرور کونین کی لخت جگر کی بات کر رہا ہوں. گھر کے اندر آٹا پیسنے کے لیے خود چکی چلاتی ہے، پانی بھر کے لاتی ہیں، خاوند کی خدمت کرتی ہیں. ایک دن اتنا کہا کہ بابا اب تو مال غنیمت بہت آ گیا ہے، فراوانی بڑی ہو گئی ہے، خادم اور لونڈیاں بہت آ گئی ہیں، دیکھیے پانی بھر بھر کے لاتی ہوں تو گٹھے پڑ چکے ہیں کمر پر بھی. خود آٹا پیستی ہوں، میرے ہاتھوں کا حال دیکھ لیجئے، تھک کر چور ہو جاتی ہوں. کوئی خادم عنایت فرما دیجئے. تو خادم تو موجود تھے، لیکن سبق دینا تھا امت کو، بیٹیوں کو سبق دینا تھا، بیویوں کو کچھ سمجھانا تھا. کہا کہ بیٹا جس حالت میں تمہارے شوہر نے رکھا ہے اس کی شاکر رہنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا کہ تجھے اللہ نے شوہر عنایت کر دیا. اگر مالی حالت کمزور ہے آج تو کل اللہ سن لے گا، زیادہ حالت اچھی کر دے گا، لیکن اس کا شکوہ نہ عمر بھر کبھی کرنا. میں تجھے کوئی ملازم تو نہیں دیتا، میں تجھے کوئی لونڈی تو نہیں دیتا، لیکن تو میری بچی ہے، میں تجھے ایک کام بتا دیتا ہوں جس سے تیری تھکاوٹ دور ہو جائے گی. تو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر، تیرے جسم کی اللہ ساری تھکاوٹ کو دور کر دے گا. بیٹیوں فزیوتھراپی تو اللہ کے رسول نے آپ کو دے دی، کسی فزیوتھراپسٹ کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہ رہ گئی. اگر گھر کے کام خود کرتے ہوئے تھک جاتی ہو تو مت شکوہ کرنا، یہ شکر گزاری کے خلاف ہے، یہ تو انکار ہو جاتا ہے. اور زیادہ عورتیں رسول اللہ نے بتا دیا ہے کہ اللہ کہتے ہیں جہنم میں ناشکری کی وجہ سے جائیں گی. اپنے آپ کو اس سے بچا کے رکھنا، ان کے شکر گزار رہنا، جو دے دیں اس کے اندر کما کے جو لے آئیں. گھر کی تو ملکہ ہے، تو نہیں مینج کرنا ہے، پھر جو کچھ ہے اس کے اندر ہی رہنا ہے. شکوے کرو گی تو یہ شکوے تمہارے ناشکری کے مترادف ہو جائیں گے، اور جو ناشکریاں ہوں گی وہ پکی بات ہے کہ اللہ کی بھی شکر گزار نہیں ہو سکتی. جو اللہ کی شکر گزار نہ ہوگی جہنم کا ایندھن بنے گی، اور زیادہ عورتیں جہنم میں اسی بنیاد پہ جائیں گی. لیکن مجھے آج جو گفتگو کرنا ہے وہ اطاعت الزوجہ، اپنے شوہر کی اطاعت کرنا. یہ پھر میں عرض کروں کہ آسان کام نہیں ہے. سبق، اور جب بھی اللہ کے دین پر چلنا ہو تو دو ہی رستے ہوتے ہیں، ایک صبر اور دوسری نماز. استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ اللہ نے کتاب اللہ کے اندر سمجھا دیا. اگر کوئی مشکل آن پڑی ہے
تو صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد طلب کرو، اور مدد جا کے جس سے طلب کرنی ہے وہ صرف اللہ ہو، لوگوں کو جا کے نہیں بتانا کہ آج میرے گھر کے حالات یہ ہو گئے۔ اپنے خامند کی اطاعت کرنے کے لیے میں نے عرض کیا ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ ہی سے مدد طلب کرنا ہے۔ جب آپ کریں گے تو جب میرا اللہ مدد کو اتر آئے گا تو مشکل کوئی رہ جائے گی؟ میرا اللہ وہ کون سی مشکل ہے جسے حل نہیں کر سکتا؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، لیکن جا کے شکایتیں کرو گی، اس کی نافرمانی کرو گی تو تیرا گھر اپنا جہنم نظیر بن جائے گا، جہنم قدہ بن جائے گا۔ عورتیں بالعموم اپنے خواندوں کے ساتھ جو لڑ رہی ہوتی ہیں، ان سے جھگڑا کرتی ہیں، ان میں سے ایک بات بڑی کامن جو دیکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ میرے بھائی کی شادی تھی، میری بہن کی منگنی تھی، فلاں جگہ پہ مجھے جانا تھا، اس نے وعدہ بھی کیا اور لے کر نہیں گیا، مجھے بہن کی شادی میں جانے نہیں دیا، بڑا ظالم ہے۔ اس طرح بچیاں اپنے شوہروں کے متعلق لڑتی ہیں باقاعدہ۔ آئیے میں آپ کو ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہی ایک نوجوان کی ایک بڑی خوبصورت لڑکی کے ساتھ شادی ہو گئی۔ بڑا اچھا نوجوان ہے، شوہر تو یہ بات کہہ کر چلا گیا کہ اہلیہ میری واپسی تک اس گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہ رکھنا، لیکن چند دنوں کے بعد والد صاحب اس لڑکی کے جو والد بزرگوار ہیں بیمار ہو گئے۔ پیغام بھیجا کہ بیٹا بیمار ہو گیا ہوں، تجھے دیکھنے کو جی چاہتا ہے، آؤ آ کے کچھ دیر کے لیے مجھے مل جاؤ۔ بیٹی نے کہلا بھیجا بابا اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ کو صحت عطا فرمائے، جی تو میرا جی چاہتا ہے کہ پر لگا کر فوراً اڑ کر آ جاؤں، مگر کیا کروں، شوہر نامدار گھر سے جاتے ہوئے یہ کہہ گئے تھے کہ گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہ رکھنا۔ میرے شوہر نے منع کر دیا ہے، میرے رسول نے کہا ہے کہ شوہر کی اطاعت کرنا، میرے اللہ نے کہا ہے کہ شوہر کی اطاعت کرنا، میرے رسول نے تو یہ ہاں تک کہا کہ اگر کسی کو سجدہ کروانا منظور ہوتا تو وہ میں بیوی کو کہتا کہ شوہر کو سجدہ کر۔ اتنی اہمیت دی ہے، بابا وہ منع کر گئے ہیں، میں نہیں آ سکتی۔ بابا نے کچھ دنوں کے بعد پھر کہا اب تو جاں بلب ہوں، جانے کب سانس نکل جائے، بیٹا آ کے ایک نظر دیکھ تو جا، بابا اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لیں، مرتے ہوئے بیٹی کو دیکھ تو لیں، ایک دفعہ آ کے مل تو جا۔ بیٹی نے پھر کہلا بھیجا کہ اگر اللہ اس کے رسول کا حکم نہ ہوتا کہ شوہر کی اطاعت کرنا ہے تو بابا میں فوراً آ جاتی، میرے شوہر منع کر گئے ہیں، رسول اللہ پاس ہی تو ہیں، ان سے جا کے پوچھ لیجئے۔ مدینہ منورہ تو چھوٹا سا تھا، اب جتنی بڑی مسجد ہے مسجد نبوی، بس یہاں تک مسلمانوں کے گھر تھے، اور جہاں پر یہ واش رومز بنے ہیں یہاں پہ کفار کے گھر تھے، ٹوٹل مدینہ اتنا ہی تھا۔ تو بیٹی نے کہا کہ بابا پاس ہی تو محمد رسول اللہ رہتے ہیں، ذرا ان سے پوچھ لیجئے کیا اس حالت کے اندر بیٹی آ سکتی ہے۔ بابا نے کہلوا بھیجا کہ یا رسول اللہ بیٹا اتنا اچھا ہے کہ اگر اسے پتا چل جائے کہ میں بیمار ہوں تو یہ میرا بیٹا جو میرا داماد ہے وہ بیٹوں کی طرح مجھے پیار کرتا ہے، وہ چھوڑ کے سارے کام فوراً آ جائے اور اپنی بیوی کو یعنی میری بیٹی کو مجھے ملانے کے لیے لے آئے، وہ اتنا اچھا بچہ ہے۔ لیکن جاتے ہوئے منع کر گیا ہے، گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہیں رکھنا۔ آقا میں بیمار ہوں، خود چل کے نہیں جا سکتا، کیا اس کو آپ اجازت دیتے ہیں کہ وہ گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھ لے؟
اور آ کر مجھے مل جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو شوہر منع کر جائے محمد رسول اللہ بھی اس کو اجازت نہیں دے سکتے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ مرض جان لیوا ثابت ہوا اور بابا جی دنیا سے چلے گئے. ذرا منظر دیکھ لیجئے کہ بیٹی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی, کس طرح صبر کیا ہوگا. ایک صرف شوہر جس نے کہا تھا گھر کی دہلیز پہ سے باہر قدم نہ رکھنا, حالانکہ اس شوہر کو پتہ نہیں ہے کہ بابا کس قدر بیمار ہے. حالانکہ وہ شوہر اتنا اچھا ہے کہ اگر اسے پتہ چل جاتا تو اپنا کام چھوڑ کے واپس آتا اور بابا جی کو ملنے کے لیے وہاں بیٹی کو لے کر جاتا. اس سب کے باوجود کیسے صبر کیا ہوگا. یہ وہ خواتین ہیں جنہیں قانتات کا لفظ استعمال کیا ہے, جن کے لیے یہ نیک اور صالح بیویاں جو کہ اپنے شوہروں کی اطاعت اللہ اس کے رسول کے حکم کی وجہ سے کر رہی ہوتی, یہ نیک اور صالحات ہیں. لوگوں کو تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ محمد رسول اللہ پڑھ دے, تاکہ جس کے جنازے پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہوگی اس کے بخشے جانے کا امکان ہوتا ہے. لیکن آج تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیغام بھیج دیا کہ بابا جی کے گھر والوں کو کہہ دیا کہ ان کی نماز جنازہ کوئی اور نہ پڑھے, ان کی نماز جنازہ میں نے خود پڑھنا ہے. جب وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بابا جی کے گھر گئے, جنازے کو اٹھانے کا حکم دیا اور کہا کہ جنازے کو اٹھاؤ اور بیٹی کے پہلے گھر لے جاؤ. بیٹی زندہ بابا کو تو نہ دیکھ سکی, اپنے شوہر کی اطاعت کے اوپر کھڑی رہی, لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ اب وہ کم از کم جاتے ہوئے اپنے بابا کو ایک نظر تو دیکھ لے. تو لوگوں نے جنازے کو اٹھایا اور بیٹی کے گھر لے گئے, اور جب بیٹی نے اپنے بابا کی آخری زیارت کر لی تو جنازہ لے کر جب باہر نکلنے لگے تو لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عام چال چلنے کی بجائے پنجوں کے بل چل رہے تھے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ خلاف معمول آج پنجوں کے بل کیوں چل رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اتنی اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی بیوی, جس باپ نے اتنی تربیت کر کے اسے اپنے شوہر کے گھر بھیجا ہے, اللہ نے آج اس کے جنازے میں اتنے فرشتے اتار دیے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اپنے پاؤں کہاں رکھوں. اتنے فرشتے اتر آئے. یہاں چونکہ باپ بھی بیٹھے ہیں, میں ان سے یہ بات عرض کروں گا کہ وہ اپنی بیٹیوں کی یوں تربیت کر کے بھیجا کر